السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار بنا دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن عطا کرے گا، یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ومن کفر بعد ذلک اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ النور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، منافقین کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نظر انداز کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو اور پناہ دینے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب ایک طرف پورے عرب کے کفار کی دشمنی تھی، دوسری طرف اسلام کے دعوے دار منافقین کی سازشیں تھیں، نتیجتاً مسلمان سخت پریشان اور خوف زدہ رہتے تھے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کرنے اور انہیں نصیحت کرنے کے بعد مخلص مومنوں کو کئی بشارتیں عطا فرمائیں، کئی بشارتیں دی۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آئے اور انصار نے انہیں جگہ دی تو سارا عرب ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا، اس لیے مسلمان رات اسلحہ کے ساتھ گزارتے اور دن بھی اسی حال میں گزارتے، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے لگ گئے کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن و اطمینان سے گزریں گی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ آیت پوری 55 نمبر جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اور اس حدیث میں ومن کفر بعد ذالک کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کے بعد نعمت کی ناشکری کرے گا، ومن کفر جس نے کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد، یا پھر جس نے نعمت کی ناشکری کی اس کے بعد۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم یعنی تم کھلے اور چھپے دشمن کفار اور منافقین کی دشمنی سے پریشان نہ ہو، تم میں سے مخلص مومن جو اعمال صالحہ سے آراستہ ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں عرب و عجم کے کفار اور مشرکین کی زمین کا وارث بنائے گا اور اس کے جانشین اور حکمران بنائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے کفار اور مشرکین کے بعد بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو جزیرہ عرب، مصر، شام کی حکومت بخشی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہوا یہ وعدہ بہت تھوڑے عرصے میں پورا فرما دیا۔ ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر جب کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے
آپ کو مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرہ عرب پر فتح عطا فرما دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مجوسیوں اور شام کے کئی علاقوں سے جزیہ وصول کرنے لگ گئے۔ روم کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ، ان سب نے آپ کی خدمت میں ہدیے ارسال کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفائے اسلام نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر انہوں نے مشرق و مغرب کا بہت سا حصہ جو ہے وہ فتح کر لیا۔ اس وقت کے سب سے مضبوط حکمران کسریٰ کے تخت پر قبضہ کر لیا اور قیصر کو اس کے مملوکہ علاقوں شام وغیرہ سے ایسا نکالا کہ اسے قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ مسلمان ان کی گردنوں اور ان کے خزانوں کے مالک بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها واوتیت کنزین الاحمر والابید۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے یہ زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور اپنی امت، میری امت کی سلطنت اس مقام تک ہوگی جہاں تک زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھایا گیا، اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا کیے گئے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو اقتدار بخشے گا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ایسا اقتدار ملے گا جس میں کسی اور آئین اور قانون کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کا مکمل غلبہ ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بات سب سے اونچی اور اس کا بول سب سے بالا ہوگا۔ دین کا یہ اقتدار پوری دنیا پر ہوگا، جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان نہیں چھوڑے گا، نہ ریشم کا بنا ہوا کوئی خیمہ چھوڑے گا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت دے کر، ذلت والے کو ذلیل کر کے۔ عزت ایسی جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے گا، اور ذلت ایسی جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کفر کو ذلیل کرے گا۔ اس پیشین گوئی کا اکثر حصہ خلفائے راشدین، خلفائے بنی امیہ اور عثمانی خلفاء کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جو رہ گیا ہے وہ بھی پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں میں دین کی طرف رجوع اور جذبہ جہاد کی بیداری آنے والی صبح و روشن کی نوید ہیں کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تیسرا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو خوف کی حالت بدل کر امن عطا فرمائے گا۔ جہاد کی بدولت کفار یا تو اسلام قبول کر لیں گے، یا اسلام قبول کر کے اس کے محافظ بن جائیں گے، یا محکوم ہو کر جزیہ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر عمل کی بدولت خوشحالی کا دورہ ہوگا، اور حدود اللہ کے نفاذ کی برکت سے اسلام کے زیر تمام علاقے امن کی نعمت سے فیض یاب ہوں گے، جیسا کہ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے فاقے کی شکایت کی، پھر ایک اور آیا، اس نے ڈاکے اور راہ زنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا عدی تم نے حرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسے دیکھا تو نہیں لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھو گے، وہ ہرا سے سفر کرے گی حتیٰ کہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا تو بنو تیہ کے بدماشوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم آدمی کو دیکھو گے وہ سونے یا چاندی سے اپنی لپ بھر کر اس شخص کی تلاش میں نکلے گا جو اس سے قبول کر لے، مگر اسے کوئی شخص نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھا جو ہرا سے سفر شروع کرتی تھی حتیٰ کہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم بھی دیکھ لو گے جو نبی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سونے چاندی کا لپ بھر کے نکلے گا، صدقہ لے کر نکلے گا، کوئی اس سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ خلافت، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ زمین کی خلافت دیں گے، جانشینی دیں گے، دین کے غلبے اور خوف کے بعد امن عطا کرنے کا وعدہ کیا، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ آیہ کریمہ خلفائے راشدین کی خلافت کے برحق ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے، بڑی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس آیہ کریمہ میں اگرچہ خلافت اور تمکین دین اور خوف کے بعد امن کا وعدہ ان تمام لوگوں سے ہے جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں گے، خواہ کسی زمانے میں بھی ہوں، مگر اس کے سب سے پہلے مخاطب چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس لیے اس آیہ کریمہ کے سب سے اول مصداق بھی وہی ہیں، اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین میں خلافت بخشی، ان کے زمانے میں دین غالب ہوا، اللہ کی حدود قائم ہوئیں، مسلمانوں کو امن میسر رہا، اور تمام دنیا کے کافر مرعوب اور مقہور رہے۔ ان کے بعد بھی جن خلفاء نے جہاد جاری رکھا، اللہ کی حدود پر عمل کیا اور کسی بھی قسم کے شرک سے آلودہ نہیں ہوئے، وہ بھی اس کے مصداق ہیں، اور ان کے زمانے میں بھی دین غالب رہا اور مسلمانوں کو امن کی نعمت میسر رہی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسق کے کئی درجے ہیں، کامل فاسق وہی ہے جو ایمان ہی سے نکل جائے۔ آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کے بعد جو لوگ کفر کریں اور کفر ہی پر مریں تو یہی لوگ پورے نافرمان ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق۔